11 औसाफ हैं इनफैक्ट, रजलुन कामिल हु इज़ अ कंप्लीट मैन। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने जो है वो बताई वो है मोरुआ, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, द सलफ एक्सप्लेन्ड मोरुआ एज नंबर वन। अब स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या है कि एक अच्छा किरदार, एक स्ट्रॉन्ग किरदार, उसमें क्या क्या आता है। नंबर वन, डजंट बेग फॉर अटेंशन, कि वो अटेंशन को बैग नहीं करता है। ठीक है, यानी उसमें गीरा होती है, उसमें ऑनर होता है। और आज आप देख लें कि हम सब की बहुत बड़ी वीकनेस की वजह है कि वी बैग फॉर अटेंशन। और ये मैं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा ऐब नहीं है। मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ में ये ज़्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वी हैव टू चेज दीज बेंचमार्क एट्रीब्यूट। हर चीज़ लर्न की जा सकती है, आपको पता है ना ये चीज़। साइकोलॉजी में ये स्कूल ऑफ थॉट है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, जिसका लुबे लुबाब और निचोड़ ये है कि हर क्वालिटी अपने अंदर लाई जा सकती है लर्न करके। देखिए, कुछ क्वालिटीज़ खुदादाद हैं, सलाहियात, और कुछ लर्न की जाती हैं। ठीक है, और बिल्कुल लर्न की जा सकती हैं, और बल्कि जो लर्न करेगा उसको ज़्यादा सवाब होगा। क्यों? देखें, एक बंदा, उसको नेचुरली गुस्सा नहीं आता, उसका मिजाज ही बहुत धीमा है, कि उसके माँ बाप का धीमा है, उनके आबा अजदाद का धीमा था। कुछ लोग होते हैं ना बहुत धीमे होते हैं, तो शायद उन्हें इतना सवाब नहीं मिलेगा गुस्सा कंट्रोल करने का। गुस्सा कंट्रोल करने का सवाब ज्यादा उसे मिलेगा जिसने लर्न किया है गुस्सा कंट्रोल करना। और अगर लर्न ना हो सकता तो फिर गुस्से की सजा क्यों है? समझ रहे? तो हर चीज लर्न भी की जा सकती है। ठीक है, जहानत लर्न की जा सकती है, इमोशनल इंटेलिजेंस लर्न की जा सकती है। तो ये एट्रीब्यूट्स लर्न किए जा सकते हैं। कैसे? ऐसे लोगों में बैठ के, ठीक है, ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना के, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके, अल्लाह से दुआ करके। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, मॉडलिंग कहते हैं इसको, बिहेवियर को मॉडल करना मॉडलिंग कहते हैं। अच्छा, तो पहली चीज़ है कि ही डजंट बैग फॉर अटेंशन। नंबर टू, ही डजंट डू चीप थिंग्स, यानी ऐसी फजूल चीज़ें, चीप थिंग्स टू गेन अटेंशन, वो उसकी वीकनेस ऑफ कैरेक्टर है। नंबर थ्री, ही डजंट कॉम्प्रोमाइज एंड ही डजंट कॉम्प्रोमाइज ऑनर फॉर लाइक्स एंड ट्रेंड्स। ये मैं मॉडर्न दौर के मुताबिक बता रहा हूँ, इंटरप्रेट कर कि यानी ऑनर अपने सेक्रीफाइस करना फॉर लाइक्स एंड ट्रेंड। नंबर फोर, होल्ड्स हिमसेल्फ टू अ हायर स्टैंडर्ड इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जैसे एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि रेपुटेशन इज व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल, कैरेक्टर इज व्हाट यू आर व्हेन यू आर अलोन। असल कैरेक्टर है जब तुम अकेले हो। ठीक है, वो कैरेक्टर है, बाकी सब रेपुटेशन है, बाकी सब जो है ना परफॉर्मेटिव सेल्फ है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के, परफॉर्मेटिव सेल्फ वर्सेस ऑथेंटिक सेल्फ। परफॉर्मेटिव सेल्फ है मास्क पहनना और लोगों के सामने एक्टिंग करना। ठीक है, ये परफॉर्मेटिव है। ऑथेंटिक सेल्फ है अकेले में आप कैसे, ओके, उसमें पता लगेगा, घर वालों के साथ कैसे, वो ऑथेंटिक सेल्फ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम सबसे ज्यादा घर वालों से अच्छा हूं, और तुम में से सबसे अच्छा कौन है? जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, क्योंकि ऑथेंटिक सेल्फ वहां निकलती है। बाकी सब परफॉर्मेटिव है, बॉस के सामने, दोस्त के सामने, हर कोई अच्छा होता है, हर एक में टॉलरेंस होती है। ठीक है ना, हर कोई प्यार से बात करता है दूसरे से, लेकिन घर वालों के साथ कैसा है? दैट इज ट्रू कैरेक्टर। तो ये पहला स्ट्रेंथ हमें पता लगी, इसको हम कहेंगे मरुआ, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जिसमें डजंट बैग फॉर अटेंशन, डजंट डू चीप थिंग्स, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने ऑनर को फॉर चीप थिंग्स। और नंबर फोर, हायर स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करता है इवन जब अकेला है, तब भी उसका हायर स्टैंडर्ड रहता है, कैरेक्टर रहता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अल हिकमा, विजडम, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। आपको पता है लुकमान सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि वलकद आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, कि हमने लुकमान को हिकमत दी थी। क्या कहा था? अनिश्कुर लिल्लाह, गिव थैंक्स टू अल्लाह, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज हिकमा, शुक्र गुजारी हिकमा है। ट्रस्ट मी, बहुत कम लोग शुक्र गुजारी करते हैं। आप सोचें, आपने लास्ट टाइम सजदा शुक्र कब किया था? सजदा शुक्र जो है ये सुन्ना मौक़दा है, सुन्ना मौक़दा, ये थेरेपी है, पूरी थेरेपी है। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड में बहुत बड़ी हिकमा है। हमारे एक जानने वाले हैं, मैं उनके साथ दुबई में था, CEO एक कंपनी के, माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह ने उन्हें पैसा भी दिया हुआ है। तो वो इंडियन है, तो वैसे इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि मुंबई से हैं तो टपोरी लैंग्वेज नहीं होती, वो बोलते हैं, जब उर्दू बोलते हैं तो वो बोलते हैं।
تو ہمارے ساتھ ڈنر کر رہے تھے، طہا بھائی بھی تھے. تو میں نوٹ کیا وہ کھانا نہیں کھا رہے، رات کے تقریباً 8 بجے ہوئے تھے. انہوں نے بس پانی پیا. تو ہم نے کہا کہ آپ، ارشد نام تھا، ارشد بھائی کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 9 بجے سو جاتا ہوں. تو میں نے حیرانگی سے پوچھا، ہم 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کب سے 9 بجے سو رہے ہیں؟ کہتے کہ 25 سال سے میری یہی روٹین ہے. تو میں نے کہا میں نے تو سنا تھا بکس میں کہ سی اوز کی یہ روٹین ہوتی ہے، تو آج آپ بتا رہے ہیں کہ میری واقعی یہ روٹین ہے، تو واٹس دا سیکرٹ بیہائنڈ؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا ایک ٹپ دیں گے، کوئی سائیکالوجی جھاڑیں گے، کیونکہ سی او لیول کا بندہ ہے. تو پھر وہ ذرا ٹپوری لینگویج میں آگے کہتے ارے محمد علی، میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں، اس لیے 9 بجے نیند آ جاتی ہے. بڑی بات انہوں نے کہہ دی. کہتے کہ میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں، اس لیے میرے کو 9 بجے نیند آ جاتی ہے. تو ہی سمڈ اٹ آل اپ. ٹھیک ہے، تو گریٹیٹیوڈ جو ہے یہ واقعی ایک مرد کر سکتا ہے، مرد کا بچہ، یعنی ہر حال میں الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا. اور بڑی یہ جہاد ہے، بہت جہاد ہے، نہیں ہوتا، جہاد ہے. ٹھیک ہے، تو رجل کامل کا ایک بتایا حکمہ، اور حکمہ از گریٹیٹیوڈ. حکمہ میں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں کہ bravery without wisdom، یہ ایک کوٹ ہے کہ bravery without wisdom is like a sword in the hand of a child. اگر آپ بچے کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دو گے تو بچہ اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسروں کا بھی کرے گا. تو اگر ایک بندہ بہادر ہے لیکن اس میں حکمت کی کمی ہے تو وہ نقصان کرے گا. ٹھیک ہے، اپنا بھی دوسروں کا بھی. تو زیادہ تر نوجوان جب دین کی طرف آتے ہیں تو بہادر بہت ہوتے ہیں لیکن حکمت کی کمی. ٹھیک ہے، حکمت کی کمی، تو وہ ذرا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سے بھی غلطی ہوئی. میں بھی جب دین کی طرف آیا تھا تو میں نے انفارمیشن تو لرن کر لی تھی، یہ غلط، یہ صحیح، یہ حرام، لیکن حکمہ ہے کہ اس کو پریزنٹ کیسے کرنا. اور وہ کیسے آئے گی؟ وہ علماء میں بیٹھ کے آتی ہے جو سالوں سال جنہوں نے لگائے ہوئے، جن کا ایکسپوجر ہے، جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سچویشن دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں انل منکر، امر بالمعروف مختلف سچویشنز میں کیا ہے. تو اس لیے سوارڈ اگر بچے کو پکڑا دیں گے تو نقصان کرے گا. تو کہتے ہیں اسلاف کے حکمہ سے کیا کیا مراد ہے. نمبر 1 کہ جو ایک شخص وزڈم والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کب بولنا ہے، کب خاموش کرنا ہے. بیوٹیفل، یعنی حکمت کا تقاضا ہے کب بولنا ہے، کب خاموش ہونا ہے. اب یہ کیسے سیکھیں؟ دیکھیں آج ہم جن لوگوں کو سنتے ہیں وہ تو بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ولاگرز ہو گئے اور یہ ایکسپرٹس ہو گئے اور جو پوڈ کاسٹ کرنے والے ہو گئے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ہم ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بولی جا رہے ہیں، بس بولی جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بس یہی پبلک سے بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ. تو جو وزڈم والا انسان ہے وہ سوچتا ہے کب بولنا ہے، کب میں نے خاموش ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ سوچیے گا. اور نمبر 2 دے انڈرسٹینڈ پیپل، وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں. یہ حکمت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حکمت تھی. وہ دیکھ لیتے تھے سوال کرنے والا ہر صحابی کو مختلف جواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ نے پوچھا مجھے نصیحت کیجیے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ نصیحت کیجیے، لا تغضب، غصہ نہ کر. 3 بار کہا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. ایک اور آئے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، ان کو کوئی اور جواب دیا. تو ہر صحابی کو مختلف جواب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہی انڈرسٹوڈ پیپل، ان کو پتہ تھا لوگوں کا. اور انڈرسٹینڈ پیپل سے یہ بھی مراد ہے ان کے جذبات کو سمجھنا، سچویشن کو سمجھنا. ایسے ہی بس غصہ چڑھاؤ تو منہ سے کچھ نہ نکال دینا، بلکہ سمجھنا کہ اگلے نے چلو اگر تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہی اور شی مسٹ بی گوئنگ تھرو سم تھنگ، یعنی ان کی سچویشن بھی سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا لوگوں کو. یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے. اس کے بعد the ability to see consequences، یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. اور یہ ساری اسلاف کی باتیں اب میں بتا رہا ہوں کہ جو حکمت والا انسان ہوتا ہے وہ نتائج کو دیکھ لیتا ہے. جیسے اسٹیون کووی کی کتاب ہے نا 7 Habits of Highly Successful People، اس نے کیا کہا تھا کہ سکسیسفل لوگ دے کیپ دی اینڈ ان مائنڈ. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. جیسے اگر کسی نان محرم سے بات چل رہی ہے تو پہلے ہی ان کو اینڈ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا یہی اینڈ ہے کہ اس سے میری سیدھی سی بات ہے نفسانی خواہش اور بھڑکے گی، اس سے میں 2-3 سے اور باتیں کروں گا، پھر بھی وہ چیز پوری نہیں ہوگی، اور بڑھتی جائے گی. جیسے ایک پیاسا
صحرا میں جاتا ہے تو سیراب، وہ جو ایک معراج ایک چیز ہوتی ہے، اسے لگتا ہے پانی ہے، یہ تو سورہ نور میں مثال ہے، تو وہ آگے جاتا ہے آگے جاتا ہے تو وہ چیز اور دور جاتی ہے اور دور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں فاسق کی، کافر کی مثال دی سورہ نور، کہ وہ سمجھتا ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے، لیکن وہ چیز دور جاتی دور جاتی۔ تو ان چیزوں کا اینڈ یہ ہے، امیجز دیکھنے کا اور یہ نان محرم سے باتیں کرنے کا، مطلب ویئر ول اٹ اینڈ؟ اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ملے گا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، کیا مل جائے گا؟ یا حرام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، یہی اینڈ ہے، اور پھر اس کے الگ کانسیکوینسز۔ تو بندہ جب آپ کو، بلکہ مزے کی بات بتاتا ہوں، تفکر اور تدبر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا، دو ٹرمینالوجیز ہیں، تو تین چیزوں سے چینج آتی ہے۔ یہ امام غزالی کا ماڈل ہے، ابن القیم کا بھی ماڈل ہے چینج کا، کہ ہاؤ ٹو چینج، اور آج کل ہمارا ٹاپک بھی چل رہا ہے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے انسان میں۔ تین سٹیپ سے آتی ہے، تفکر، تدبر اور تذکر، یہ تین سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے، تزکیہ کے۔ تفکر کیا ہے؟ غور و فکر سے نکلا، ٹھیک ہے، غور و فکر کرنا، یعنی بیٹھ کر سوچنا، اس کو تفکر کہیں گے۔ تدبر بھی ہے قرآن میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو تدبر جو ہے، مزے کی بات، اس کا جو روٹ ورڈ ہے دبر ہے میرا خیال غالباً، اٹ مینز دا روٹ ورڈ مینز دی اینڈ آف سم تھنگ، مزے کی بات، کسی چیز کا اینڈ۔ تو تدبر بیسیکلی ہے کسی چیز کا اینڈ دیکھ کے اس پر غور و فکر کرنا۔ جیسے فرعون کا واقعہ ہے، فرعون کے واقعے پہ تدبر کیا ہوگا؟ یہ سوچنا کہ اس کا اینڈ کیا ہوا ہے، فرعون کا اینڈ کیا ہوا، ٹھیک ہے، جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ اور تذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تذکرے سے نکلا ہے، تذکر کہتے ہیں اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا اور اس چیز کو پڑھتے رہنا، اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو انسان ہے وہ ان تینوں چیزوں سے بری ہے۔ اس کی وجہ یہ الگوریدمز ہیں، یہ موبائل فون ہے، کیونکہ کوئی چیز ٹکتی ہی نہیں ذہن میں۔ ریلز دیکھتے ہیں، سب غائب ہو جاتا ہے، سب غائب ہو جاتا ہے، پچھلا سب اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب بھول رہے ہیں، نہ تفکر ہو رہا ہے، نہ تدبر ہو رہا ہے، نہ تذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ کلاس تو چلے تفکر ہے، یہ تو تفکر کی محفل ہے، ٹھیک ہے۔ تدبر یہ ہوگا کہ گھر جا کے اور سوچیں کہ یہ بات ہوئی تھی تو اس کا میں اور کانسیکوینسز سوچوں، جیسے اللہ کہتا ہے صحیح بھی بتا دیا، غلط بھی بتا دیا، فیصلہ کر لو، تو یہ تدبر ہوگا۔ تذکر ہوگا نوٹ ڈاؤن کریں اس کو گھر جا کے، اور ڈسکس کریں، دوسروں سے ڈسکس کریں، دوستوں کو بتائیں کہ یہی لیکچر وہیں جا کے دیں، یاد ہو جائے، یہی لیکچر گھر والوں کو دے دیں، جا کے ایک شارٹ سی سمری بیان کر دیں، ٹھیک ہے، کہ آج میں نے یہ ہم نے بات کی تھی، تو اس کی سمری بنا لیں، تو یہ تذکر ہو جائے گا، اور اس سے وہ لانگ ٹرم میموری میں چیز چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اسلاف کے جو ایک حکیم انسان ہے، وائز انسان، وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتا ہے اور پھر سمجھ جاتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو مجھے نہیں کرنا۔ پھر چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف سچویشنز میں مختلف طریقے سے ایکٹ کرتا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اسے، کہ اسے پتہ ہے فلانی سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے اور فلانی سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک بندہ شادی پر گیا ہوا ہے، تو وہاں جا کے قبرستان اور موت کا درس نہیں شروع کر دینا، وہاں پہ سب خوشی منانے آئے، وہاں پہ جا کے موت کی باتیں کرنا، یہ سچویشن کے جو ہے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے دین کی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود صحابہ کو سکھایا 3 دن سے زیادہ لوگوں کو نصیحت نہ کرو، لوگ بور ہو جائیں گے۔ ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ سچویشنز کو ڈیفرنٹلی میں نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، تو یہ آپ کو ایسے لوگوں میں بیٹھ کے ہی پتہ لگے، ٹھیک ہے۔ مینٹور اسی لیے کہتے ہیں نا، مینٹور کی کتنی ضرورت ہے، مینٹور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ذرا سیکھنا چاہیے، اور مل جاتا ہے مینٹور، ٹھیک ہے، الحمدللہ مل جاتا ہے مینٹور، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو دوسرا ہے حکمہ، ٹھیک ہے، پہلا کیا تھا؟ مروعہ، کیریکٹر، اسٹرینتھ آف کیریکٹر، دوسرا ہے حکمہ، تیسرا ہے حلم، الحلم۔ اچھا، آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ٹائٹلز پڑھیں قرآن میں، سبحان اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکیم بھی کہا ہے، ابراہیم السلام، آپ دیکھیں کہ لقمان السلام کو صرف حکیم کہا ہے، لیکن ابراہیم السلام کو حکیم بھی کہا ہے، حلیم بھی کہا ہے، علیم بھی کہا ہے، حنیف بھی کہا ہے، فطرہ پہ، اپون دا فطرہ، تو بہت سے ان کے ٹائٹلز ہیں۔ لیکن حلم کیا ہے؟ اینی ون، حلم کیا ہے؟ واٹ از الحلم؟
اللہ کا نام بھی ہے نا الحلیم. تو حلم کیا ہے؟ بردبار، یعنی فاربیرنس ہونا، برداشت کو حلم کہتے ہیں، برداشت ہونا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ حلم میں کامنس، کمپوزر اور برداشت. کب برداشت دکھائی جاتی ہے؟ جب کچھ چیز آتی تبھی برداشت دکھائی جاتی ہے نا. جیسے کسی نے آپ کو گالی دے دی تو حلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی، یہاں سے کچھ چادر تھی یا ایک کپڑا سا پہنا ہوا تھا، یوں کر کے اس نے کھینچی تو ریش لگ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچیں کتنی تکلیف اور کتنا غصہ چڑھتا ہے. یہاں پہ کوئی آپ کا مفلر کھینچے، آپ کو کتنا غصہ چڑھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈگنیٹی سے مڑے، کمپوزر سے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا یا محمدہ، تم نے انصاف نہیں کیا. آگے سے دیکھیں بات بھی کیسی کی. اب نبی تو ہے، خیر نیکسٹ لیول نبی کا حلم ہوتا ہے ظاہر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ معاملہ تھا، کوئی میرے خیال کھجوروں کا معاملہ تھا، مال غنیمت کا معاملہ تھا. تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دو جو یہ مانگ رہا ہے، بلکہ جتنا مانگ رہا ہے اس سے چلو زیادہ دے دو. تو یہ نیکسٹ لیول علم ہے. ابراہیم السلام کا علم دیکھیں، یا ابتی یا ابتی، یعنی ابا جان گالیاں دے رہے ہیں اور وہ آگے سے یا ابتی کر رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں. تو یہ برداشت ہے، یہ حلم ہے ابراہیم السلام کا. ٹھیک ہے، تو حلم جو ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا حلم دیکھیں آپ، بڑی انٹرسٹنگ بات. عمر رضی اللہ عنہ کو یوزلی جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ سخت. آپ کو پتہ ہے خنسہ بنت عمر کیا کہتی ہے عمر الخطاب کے بارے میں؟ خنسہ بنت عمر بہت انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے. ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے قادسیہ میں غالباً، یا ایک اور بیٹل تھی، یمامہ تھا، قادسیہ تھا. تو خنسہ بنت عمر نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے ساتھ میں نبی وقاص کی تیمارداری کی. جب وہ قادسیہ میں بیمار ہو گئے تو خنسہ بنت عمر آئیں، انہوں نے آ کے ان کی تیمارداری کی. تو وہ بہت زیادہ تھوڑا سا سیڈ تھے اور تھوڑے ڈاؤن تھے، دکھی تھے. تو انہوں نے خنسہ بنت عمر نے ان کو تھوڑا سا بوسٹ کیا اور ایک واقعہ سنایا. کیونکہ وہ دکھی اس لیے تھے کہ میں شریک نہیں ہو پا رہا جہاد میں، وہ کمانڈر ان چیف تھے نا. تو اینی وے خنسہ بنت عمر نے انہیں ایک واقعہ سنایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر، جب میں نے اپنے بھائی کو لوز کیا، میرا بھائی تھا اس وہ وفات پا گیا. تو خنسہ بنت عمر ظاہر ہے کہ وہ کچھ جاہلیہ کی چیزیں ابھی تک کچھ ایسی تھیں، تو وہ کعبہ کے سامنے جا کے بہت رویا کرتی تھی اور میرے خیال سر بھی منڈوا لیا تھا، سم تھنگ لائک دس. تو وہ کہتی کہ ہر کوئی جو ہے نا مجھے آتے جاتے کوستا تھا، اور میں ایک پوئٹری پڑھا کرتی ہوں اپنے بھائی کے غم میں ایک پوئٹری پڑھا کرتی. تو سب نے مجھے ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں ریکور کیوں نہیں ہو رہی ابھی تک، یہ وہ. تو کہتی ایک دن عمر بن الخطاب آئے، انہوں نے جب مجھے دیکھا پوئٹری پڑھتے تو کہتے کہ وہ رک گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے سناؤ یہ پوئٹری. تو کہتی کہ جب میں نے وہ پوئٹری سنائی تو وہ اتنا روئے اور کہتے کہ مجھے زید یاد آ گیا. زید ان کے بھائی تھے، زید بن الخطاب، جو کہ مسلمہ کذاب والی جو وہ جنگ تھی، ردا وارز، اس میں شہید ہو گئے. تو کہتی وہ اتنا روئے، پھر لوگوں کو سمجھایا لیو ہر، لوگ اپنے پیاروں پہ روئیں گے. دیکھیں یہ حلم ہے، یعنی یہ سچویشن انہوں نے کیسے ہینڈل کی ہے. حالانکہ انہوں سخت مشہور، ان کے ارے اسے ڈنڈا بھی مارتے تھے. ہی نیو وین ٹو ڈو واٹ. حضرت عمر بہت حلم والے تھے، اسپیشلی خلیفہ بننے کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ حلم ہے کہ وہ کمپوزر دکھاتے ہیں، کامنس دکھاتے ہیں، پیشنس دکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور حلم سے ہی ریلیٹڈ اوصاف ہمارے اسلاف نے بیان کیے. وہ کیا ہیں کہ they will show powerful attitude, powerful control اور never be ruled by anger. کہ وہ غصے کو حاوی نہیں ہونے. دیکھیں غصہ انہیں آئے گا، غصے کو ایلیمینیٹ کرنا امپاسبل ہے، لیکن غصے کو حاوی کرنا یہ اصل میں دیٹ از دا ریئل کی. ٹھیک ہے، تو وہ غصے کو حاوی نہیں ہونے دے، اس ٹائم حلم دکھا جاتے، اس ٹائم کنٹرول کر جاتے. تو یہ تیسرا ایٹریبیوٹ ہے الحلم، کمپوزر. جیسے ایک صحابی تھے الاشج ابن عبد القیس، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی تھی کہ اللہ کو 2 کوالٹیز تم میں بہت پسند ہیں. تو بڑا خوش ہوئے تھے، یا رسول اللہ کیا ہے وہ 2؟ بلکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ اللہ نے دی ہیں یا میرے اندر ہیں؟ تو بڑے سمارٹ تھے، جاننا چاہتے. تو رسول اللہ نے دی، خدا داد. ٹھیک ہے، حلم اور حیا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برداشت دی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ. تو اٹ از ویری مچ یونیک کوالٹی. 3 ہو گئی. چوتھی جو ہے الجود ہے. الجود کہتے ہیں جنروسٹی کو.
मस्कुलिनिटी, असलाफ कहते हैं कि मस्कुलिनिटी इज नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, वो भी है स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन नॉट जस्ट दैट। जैसे अगर आप देखें ना कि मूवीज में मस्कुलिनिटी दिखाई जाती है, स्पेशली पुरानी मूवीज में, बदला लो, ऐसे बदला लो जाके, ठीक है। तो लुक एट द अलजूद ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी यूसुफ सलाम की स्टोरी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। उसमें हर चीज जो है ना एक्सट्रीम लेवल पे जाके यूसुफ सलाम ने बर्दाश्त की। देखिए यूसुफ सलाम वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और फिर हया वाला होना, तो ये दो एक्सट्रीम चीजें, यानी ब्यूटीफुल होते हुए, कैरिज्मेटिक होते हुए हया वाला होना, कैरिज्मेटिक होते हुए हिल्म वाला होना, ये भी नेक्स्ट लेवल चीज है, ठीक है। पावरफुल होते हुए माफ कर देना, ये कितनी हिल्म वाली चीज है और कितनी जनरॉसिटी वाली चीज है। देखिए मैं और आप, हमसे कोई पावरफुल इंसान है, हमारे साथ ज्यादती कर गया और कल को आके हमसे माफी मांगता है, तो वी हैव नो चॉइस बट टू फॉरगिव, क्योंकि हम तो पावरफुल हैं ही नहीं। हम तो बल्कि शुक्र करेंगे कि चलो खुद ही माफी मांग ली, हम तो चाह रहे थे माफ ही कर दें, ठीक है। लेकिन यूसुफ सलाम बादशाह की सीट पर बैठे हुए, गवर्नर थे, ठीक है, मिनिस्टर थे, उस सीट पर बैठे हुए हैं और भाई सामने हैं और भाई माफी मांगते हैं, तो यूसुफ सलाम क्या कहते हैं कि गो, आज तुम पर कोई ब्लेम नहीं। तो दिस इज जेनरस, दिस इज अलजूद, यानी नेक्स्ट लेवल उन्होंने जाकर माफ किया, ठीक। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेनरॉसिटी आप देखिए, अल्लाह। आपको पता है कि सहाबा कहते हैं नबी सल्लम नेवर सेड नो टू एनीथिंग, जब भी उनसे कोई मांगी गई, बल्कि सहाबा डांटते थे एक दूसरे को कि तुम्हें पता है जब वो नो नहीं करेंगे तुम लोगों ने क्यों मांगी, ठीक। जैसे एक सहाबी थे, उन्होंने शर्ट मांगी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो सहाबा ने उन्हें बहुत डांटा था कि ये रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है शर्ट, तुमने क्यों मांगी। उन्होंने कहा इसलिए कि मैं चाहता हूँ मैं एज अ कफन यूज करूँ, ठीक है। तो ये नबी जेनरस थे बहुत ज्यादा, ही वुड गिव अ लॉट। तो जेनरॉसिटी इज, अच्छा जेनरॉसिटी इज नॉट सॉफ्टनेस, जेनरॉसिटी और सॉफ्टनेस को मिक्स ना करें, ठीक है। सॉफ्टनेस इज समथिंग एल्स, जेनरॉसिटी बेसिकली क्या है कि बड़ा दिल करना, दिस इज जेनरॉसिटी, दिल बड़ा, ठीक है, जर्फ बड़ा। और ये क्यों मर्दाना क्वालिटी है, ये क्यों मस्कुलिन क्वालिटी है, सोचें, क्योंकि मर्द है कव्वाम, तो सबसे ज्यादा जेनरस उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर मर्द भी औरत बन जाएगा, छोटी छोटी बातें पकड़ेगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ेगा, छोटी छोटी बातों पे ग्रज पालेगा, तो शादी तो नहीं चलेगी, फैमिली तो नहीं चलेगी, क्या ख्याल। मर्द को तो बहुत जेनरस, बहुत बहुत जर्फ दिखाना चाहिए मर्द को। औरत छोटी छोटी बात पकड़ लेती, ठीक है ना, और भूलती नहीं है, नेचर है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कुछ वीकनेसेस रखी हैं बोथ जेंडर्स में, कुछ स्ट्रेंथ्स रखी हैं, तो वो थोड़ी सी वीकनेस है। लेकिन मर्द को जर्फ दिखाना चाहिए, मर्द को दिल बड़ा करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, आगे चलना चाहिए, ठीक है ना, जेनरॉसिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, तो दैट इज अ ट्रू मैन। उसके बाद पांचवी क्वालिटीज है, क्वालिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने कही थी कि कव्वाम। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कहते हैं अ मस्कुलिन मैन कैरीज लोड्स नॉट एस्केप्स फ्रॉम देम। जो ट्रू मस्कुलिन मैन है वो कैरी करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि भागता है। और क्या क्या उसमें साफ आते हैं, ही प्रोटेक्ट्स, ही प्रोवाइड्स, ही लीड्स, ही मेंटोर्स, ही स्टैंड्स अप फॉर द वीक एंड ही कीप्स हिज प्रॉमिस। देखिए मूसा इस्लाम स्टूड अप फॉर द वीक, वो जो इसको मुक्का मारा था वो किसी वीक को तंग कर रहा था ना, तो दैट शोज के ही वाज अ मस्कुलिन मैन। तो अमाना कहते हैं इसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लिटरली कुरान ने मैनहुड को अमाना के साथ जो है वो टाई अप किया है। आप देखें कि अल्लाह ने कहा कि मैंने अमाना किस किस को प्रेजेंट की सूरह अज़ाब में, पहाड़ को, जमीन को और आसमानों को। तीनों ताकतवर चीजें, पहाड़ कितने ताकतवर है, जमीन कितनी ताकतवर है, आसमान की आप स्ट्रेंथ चेक करें, ठीक है। अल्लाह कहते हैं हमने आसमान को स्ट्रेंथ से बनाया, बहुत कुव्वत से बनाया, लेकिन तीनों घबरा गए, तीनों ने नहीं उठाई अमाना। किसने उठाई, मैन चोज टू बी एन, ठीक। तो ये एक, अच्छा इसमें उलमा बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि ये थोड़ा सा ये भी है कि मैन जरा इग्नोरेंट था, लेकिन कुछ तारीफ भी है कि जो वाकई अमाना निभाएगा उसकी तारीफ है कि वो वाकई मर्द का बच्चा है। जो नहीं करेंगे फिर उनको इग्नोरेंट कहा गया, उनको कहा गया कि ये इनको समझ ही नहीं, ठीक है। तो अल्लाह ने वाकई देखें आप मैन के साथ अमाना को एसोसिएट किया। और मैंने आपको हसन अल बसरी का कोट सुनाया था कि वादों को पूरा करना ये मैन हुड है बेसिकली, ठीक है। तो ये पांचवी हो गई। छठी हया,
ماڈیسٹی جو اس صحابی کو بھی اللہ کے نبی نے کیا تھا. تو حیا میں کیا کیا آتا ہے؟ دیکھیں ایک صحابی تھے, ان کو ان کے دوست چھیڑ رہے تھے, جیسے دوست تنگ کرتے ہیں آپس میں کہ یہ بڑا شرمیلا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے, آپ نے سنا ہوگا. تو اللہ کے نبی نے کیا نصیحت کی تھی کہ اس کو مت تنگ کرو, کیونکہ شرمیلا پن از پارٹ آف فیتھ, ماڈیسٹی از پارٹ آف فیتھ. وہ شرمیلا کس سینس میں تھے؟ عورتوں کے سینس میں. اس واقعے میں آتے ہیں عورتوں کے حوالے سے شرمیلے تھے بہت زیادہ. تو اللہ کے نبی نے تعریف کی اس کی. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ہی واز مور شرمیلا دین اے ورجن. ایک نئی نویلی دلہن سے زیادہ شرمیلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ہے, صحابہ کے جو ہے اس میں ہمیں ویوز ملتے ہیں.